السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات. آج کے اس لیکچر میں ہم اے لیول کے نصاب میں شامل افسانہ ٹوبا ٹیکسنگ کا تنقیدی جائزہ لیں گے. سب سے پہلے مصنف کے حوالے سے کچھ چند ایک اہم معلومات آپ کی نظر کرتی چلوں. اس شاہکار افسانے کو تحریر کرنے والے مصنف سعادت حسن منٹو. اردو افسانہ نگاری میں سعادت حسن منٹو کا نام مسلم ہے. منٹو کے ہاں زندگی کی عکاسی مختلف انداز میں نظر آتی ہے. وہ معاشرے کے نظر انداز کیے ہوئے طبقات کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے مسائل کو اچھوتے انداز میں افسانوں کا موضوع بناتے ہیں. منٹو زندگی کے تلخ حقائق پیش کرتے ہوئے گھبراتے نہیں. وہ ایک بے باک اور نڈر افسانہ نگار ہیں. جس زمانے میں منٹو بے باک انداز میں حساس موضوعات پر اظہار خیال کیا کرتے تھے، ان دنوں ایسا سوچنا بھی ممکن نہ تھا. وہ افسانہ ڈھالنے اور کہانی کو آگے بڑھانے کا فن بخوبی جانتے ہیں. منٹو خارجی پہلوؤں کی نسبت انسان کی باطنی کیفیات کو موضوع بحث بناتے ہیں اور انسانی جذبات و احساسات کی سچی تصویر کشی کرتے ہیں. ٹوبا ٹیکسنگ سعادت حسن منٹو کا شاہکار افسانہ ہے. ایک کہاوت ہے کہ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. منٹو کی طرز نگارش دیکھ کر قلم کی اس طاقت کا احساس ہوتا ہے. منٹو جس طرح مردانہ وار زندگی کے تلخ حقائق کا پردہ چاک کرتا ہے وہ صرف منٹو ہی کا خاصہ ہے. ٹوبا ٹیکسنگ ان کے افسانوں کے مجموعے سے لیا گیا ہے. یہ 1951 میں شائع ہوا. اس افسانے میں تقسیم ملک کے وقت لوگوں کی ذہنی کشمکش اور ان مشکل حالات و واقعات کو موضوع بنایا گیا جس سے دونوں مملکتوں کے لوگ دوچار ہوئے. ٹوبا ٹیکسنگ بظاہر ایک پاگل کی داستان حیات ہے جس کے ذریعے اس امر کا تجزیہ کیا گیا ہے کہ افراد کی زندگیوں پر گرد و پیش میں رونما ہونے والے سماجی اور سیاسی واقعات کا گہرا اثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ دھرتی سے متعلق لوگوں کے جذبات اور نفسیات کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ کے تنقیدی جائزے کی طرف. 1947 میں قیام پاکستان عالمی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت کے فرقہ وارانہ فسادات نے آزادی کے سورج کو گہنا لگا دیا. اسی نقطۂ نظر سے پاکستان اور ہندوستان کے بیشتر قلم کاروں نے کچھ نہ کچھ لکھا. سعادت حسن منٹو نے بھی تقسیم کے اسی موضوع پر افسانہ ٹوبا ٹیکسنگ میں ایک منفرد انداز میں قلم اٹھایا ہے. یہ عام ڈگر سے ہٹ کر لکھا گیا افسانہ ہے جس میں منٹو نے برصغیر کی تقسیم کے اثرات، اس تقسیم سے پیدا ہوئے مسائل اور لوگوں کی جذباتی کیفیات اور احساسات کا نقشہ کھینچا ہے. یہ محض ایک پاگل سکھ کی کہانی نہیں بلکہ یہ سکھ ایک علامت کی صورت میں اپنے زمانے کی تاریخ سے کچھ سوال کرتا ہے. منٹو کے مطابق سیاسی، سماجی اور معاشرتی ڈھانچوں میں توڑ پھوڑ اسی تقسیم کے باعث ہوئی اور انسان جذباتی انتشار کا شکار ہوا. اس سلسلے میں مصنف نے لاہور کے پاگل خانے میں بند مختلف مذہب کے پاگلوں کی گفتگو کے ذریعے ہوش مندوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس موقع پر منٹو کے قلم نے وہ جوہر دکھائے ہیں کہ بے اختیار انہیں داد دینے کو جی چاہتا ہے. افسانے کے تمام کردار پاگل ہیں. ان میں ہندو، سکھ، مسلمان، عیسائی سب شامل ہیں. تمام کردار پاگلوں جیسی حرکات کرتے ہیں. ان کے حرکات و سکنات اور گفتگو میں گہرے معنی چھپے ہوئے ہیں. دراصل منٹو نے پاگل خانے کو برصغیر کا استعارہ بنا دیا ہے کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ عقل و دانش پر مبنی نہیں تھا. کوئی پاگل پاکستان زندہ باد تو کوئی ہندوستان زندہ باد کہتا. عوام کی صورتحال بھی اس وقت کچھ ایسی ہی تھی. افسانے میں ایک پاگل درخت پر چڑھ کر تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو ہندوستان رہوں گا نہ پاکستان میں اسی درخت پر رہوں گا. اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم کے وقت فسادات کے خوف سے لوگ عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے.
ان پاگلوں میں ایک پاگل مسلم لیگ کا رکن رہ چکا ہے. وہ خود کو محمد علی جناح کہتا ہے. اس کی دیکھا دیکھی ایک سکھ خود کو ماسٹر تارا سنگھ کہتا ہے اور دونوں میں ٹھن جاتی ہے. اس اشارے سے مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ لوگوں کی آپس کی دشمنی دونوں اطراف کے لیڈروں کی وجہ سے تھی. افسانے میں ایک وکیل پاگل بھی ہے جس کی محبوبہ ہندوستان میں رہ گئی ہے. منٹو کی اس مثال کے مطابق یہ تقسیم دو ملکوں کی سرحدوں کی تقسیم نہ تھی بلکہ دلوں، محبتوں اور جذبوں کی تقسیم تھی. اکثر پاگل ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیتے ہیں کہ نہ جانے کب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. منٹو کے خیال میں سرحد کے دونوں طرف محبت کے ایسے ہی جذبات تھے. ہوش و حواس سے آری بشنت سنگھ جو کہ اس افسانے کا بنیادی کردار ہے. اس کردار کے ذریعے مصنف نے اپنے موقف کی بھرپور عکاسی کی ہے. منٹو کے نزدیک ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا سیاسی لیڈر اپنے مفاد کے تحت عمل میں لائے تھے. منٹو کو اذیت اس بات کی تھی کہ اس مفاد پرستی میں ان لیڈروں نے ان دونوں ممالک کے شہریوں کو قربانی کا بکرا بنایا. منٹو کی رائے میں ہندوستان کی تقسیم ایک عام شہری کے لیے ناقابل فہم بات تھی. عام لوگوں کے لیے نظریات کی نہیں، صرف اپنی دھرتی ماں اور گھر کی اہمیت تھی. مذہب کے نام پر تفریق اور تقسیم سیاستدانوں کا کام تھا. عام لوگوں میں تو دوستی اور اتفاق بھی تھا، جیسا کہ ہوش و حواس کے زمانے میں بشنت سنگھ اور فضل الدین کے تعلقات سے پتہ چلتا ہے. مزید یہ کہ اس تقسیم کی وجہ سے لوگ عجب شش و پنج میں مبتلا ہو گئے. ایک طرف ان کی زمینیں، جائیدادیں اور گھر بار تھے تو دوسری طرف ہندوستان اور پاکستان کی مذہب کے نام پر تقسیم تھی. ان کو یہ بات سمجھ نہ آتی تھی کہ دونوں میں سے کس کو دیں. ایک پاگل تو ہندوستان پاکستان اور پاکستان ہندوستان کے چکر میں ایسا پڑا کہ اور پاگل ہو گیا. اس پر بشنت سنگھ کا دیوانگی کے عالم میں بار بار اپنے وطن ٹوبہ ٹیک سنگھ کے بارے میں پوچھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ بشنت سنگھ چھوڑ کر ایک اجنبی ملک میں نیا ٹوبہ ٹیک سنگھ آباد کرنے کو تیار نہیں. وہ جان دے دیتا ہے لیکن اپنا ٹوبہ ٹیک سنگھ چھوڑ کر نہیں جاتا. ادھر خار تاروں کے پیچھے ہندوستان تھا اور ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان تھا. درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا ٹوبہ ٹیک سنگھ پڑا تھا. زمین سے انسان کی محبت بہت گہری ہوتی ہے. بشنت سنگھ کے ذہن سے خون کے رشتے تک مٹ چکے، لیکن اپنی زمین سے ہجرت دوری اس کے لیے ناقابل برداشت ہے. جس طرح بشنت سنگھ کے لیے ہندوستان اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا مشکل تھا، یہی حالت تقسیم کے وقت ہزاروں لوگوں کی تھی. ذہنی انتشار کی اس کیفیت نے منٹو کو بھی متاثر کیا. انہوں نے بعد میں تقسیم کے دوران ہونے والے فسادات، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت اور اس کے اثرات جیسے المیوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا. اس طرح اخلاقی قدروں کے پامال ہونے پر انسانی ضمیر بیدار کرنے کی کوشش کی. برصغیر کی تقسیم کے معاملے میں منٹو کی رائے سے اختلاف ممکن ہے، لیکن اس تقسیم کی وجہ سے جنم لینے والے حالات کو منٹو نے ایک کیمرے کی آنکھ سے دیکھا اور ایک سچے ادیب کے قلم سے دیکھا. طلباء و طالبات، مجھے امید ہے آپ کو افسانہ بہتر طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اپنی آراء سے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے لیکچر تک کے لیے فی امان اللہ.